حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو اج دی نشست بھی شروع کرنے ہیں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ ولیاں میں اتنا بلند ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے وچکار مرتبے والے نے، اسی طرح ولیاں دے وچ مرتبے والے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں مکہ شریف وچ ساں تے نفل پڑھن لئی کعبے وچ گیا، کعبے دے اندر رون دیاں آوازاں آ رہی سن اور کوئی کہہ رہا سی کہ اے اللہ میں سخت گناہگار ہاں، مینوں معاف کر دے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے آواز بڑی ہی دل دوز سی اور دل سوز سی، کوئی گریہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میں قابل معافی نہیں ہاں، اے اللہ اگر مینوں معافی نہیں دینی تو پھر قیامت والے دن مینوں انا کر کے اٹھائیں تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ تیرا حکم ہے۔ قیامت سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تو غوث پاک رضی اللہ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندروں آواز آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے مناجات کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر میں بخشش کے قابل نہیں، اگر مینوں معاف نہیں کرنا تو پھر مینوں انا کر کے اٹھائیں، اس لیے کہ قیامت والے دن تیرا حکم ہوئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس طرح کہ سورہ یاسین ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تسی بکھرے ہو جاؤ، یعنی نیکاں نالوں جنتیاں نالوں تسی بکھرے ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ پچھلی رات دا ویلا سی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پچھلی رات دا ویلا سی، پچھلی رات دا وقت تو ویسے قبولیت دا وقت ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والے عطائیں کھلا ہے دروازہ۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، جب پچھلی رات کا ویلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا سے تشریف لے آتا ہے، پہلے آسمان سے جلوہ گر ہو کے فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ پچھلی رات ہوئے جس ویلے آکھے اللہ سائیں، ہے کوئی بخشش منگن والا میں بخشاں اس تائیں۔ تو پچھلی رات کا ویلا تو ویسے ہی بہت گرما والا ویلا، پھر رات ہوئے پچھلی تے بندہ ہوئے کعبہ شریف دے اندر تے اوتھے گریہ کر رہا ہوئے، مناجات کر رہا ہوئے، تے پھر یہو جے الفاظ کہ مولا جے میں بخشش کے لائق نہیں تو مینوں انا کر کے اٹھائیں تاکہ میں شرمسار نہ ہوا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مینوں تجسس ہویا کہ یہ بندہ کون ہے جڑا اس قدر گریہ کر رہا ہے اور اس قسم کی مناجات کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نیڑے جا کے ویکھیا تے وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دے وچ مریداں واسطے سبق ہے
غوث پاک اتنے پائے دے بزرگ ہو گئے، پھر عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر جھکے ہوئے ہیں اور اتنی عاجزی تے انکساری کر رہے ہیں کہ مریداں واسطے تے اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ اسی تے گنہگار ہاں، لیکن ساڑھے واسطے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اسی اللہ کی بارگاہ میں جھکیے اور اللہ تعالیٰ دے خوف کو ہر ویلے لرزاں و ترساں رہیے، کیونکہ اسی انہوں نے مرید ہاں، انہوں نے نام لیوا ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے محبت دا دم بھرن والے بھی ہیں۔ سب تھی اول روز قیامت پوچھ نمازاں ہووے، یعنی غوث پاک کا تے عارضی عبادت گزار اور پھر اللہ کی بارگاہ وچ انتہائی عاجز اور مسکین بنے ہوئے ہیں تے انہاں دی محبت کا دم بھرن والے اسی انہاں دے جو مرید ہاں، اسی تے بے خوف ہو گئے، وہ نمازی اسی بے نماز بنے بیٹھے، جبکہ حضور فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے جس چیز دے بارے پوچھا جائے گا، سوال سب تو پہلے جس چیز کا ہوئے گا نماز، تو سب تھی اول روز قیامت پوچھ نمازاں ہووے، بے نمازی اس دہاڑے ہنجوں بھر بھر رووے، تھوڑا وقت ہے کر لینے کی جو کم آوے تیرے، پھر تیرے اس دنیا اندر مول نہ ہو سن ڈیرے،